أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ رحمان ہی نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو اسی نے بلند کر دیا اور ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ۔ اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا، اس میں میوے اور گلابوں والی کھجوریں ہیں، اور بھوسے دار اناج اور پھول خوشبودار ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ صد شکر کے یوں ورد زبان حمد خدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل، وہ سب سے جدا، سب سے جدا، سب سے جدا ہے، وہ سب سے بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، یہ رنگ، یہ خوشبو، یہ بہاریں، یہ فضائیں، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے، سب اس کی عطا، اس کی عطا، اس کی عطا ہے۔ اور اقبال عظیم فرماتے ہیں، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، کافر ہو کے مسلم، کوئی مشرک ہو کے مومن، وہ سب کا خدا،
سب کا خدا سب کا خدا ہے، وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے۔ محمد کا ورد کام آیا، یا محمد کا ورد کام آیا، لب پہ مرگ ان کا نام آیا، لب پہ مرگ ان کا نام آیا، روشنی ہو گئی دو عالم میں، روشنی ہو گئی دو عالم میں، آمنہ کا مہر۔ اللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مقدس کی یہ مبارک ساعتیں نصیب کی۔ یہ ماہ مقدس کے مقدس ایام اور مقدس ساعتیں ہمارے درمیان ہیں، اور چند ہی لمحات اس کے ہمارے درمیان موجود رہ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جس مقصد کے لیے یہ ماہ مقدس ہمیں دیا گیا اس مقصد کو تمام مسلمان پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس کے مقاصد کے اندر سے ایک مقصد پروردگار نے اپنی پیاری کتاب میں ذکر کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی اور پرہیزگار ایک بہت بڑی ٹرم ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ شارٹ الفاظ کے اندر، یہ سینٹنس کے اندر اگر ایک بات کو بیان کیا جائے تو آسان رہے گا لوگوں کے سمجھ کے لیے، کہ متقی و پرہیزگار وہ جو ہر قسم کی برائی سے بچے اور بھلائی کی طرف بڑھے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ جو اپنی زندگی کے تمام معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق کرے، تو گویا کہ وہ متقی و پرہیزگار ہے۔ اور یہ ماہ مقدس ہمیں سبق سکھاتا ہے ادب کا، لحاظ کا، صبر کا، دلجوئی کا، ہمدردی کا، غمخواری کا، تلاوت کلام پاک سے محبت بڑھانے کا، رب تعالیٰ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کا، اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا۔ یہ ساری چیزیں اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہی وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنی آنے والی جنریشن تک منتقل کرنی ہیں، تاکہ رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں سے وہ بھی فیضیاب ہوں، اور پھر ان کے آنے والے بھی اور آنے والے بھی، تا قیامت مسلمان ان تمام برکات سے اپنے دامن کو بھرتے رہیں۔ ایک بات اور یہاں پہ کہنا اشد ضروری ہے، پروردگار نے حضور سرور کون خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و ادب سے متعلق اپنی پیاری کتاب میں کئی جگہ پر بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
پروردگار نے اس آیہ کریمہ کے اندر اتنے کام کی بات بیان کی ہے جو ہر ایمان والے کو جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور دیکھیں اس آیہ کریمہ کی ابتدا بھی پروردگار نے یا ایھا الناس سے نہیں کہی، یا ایھا الذین آمنوا سے کری۔ اب اس کا ڈفرنس کیا ہے کہ دیکھیں ادب لحاظ انسان ہر بات اس کو سکھاتا ہے جو اس کے قریب ہو، جو اس کا جاننے والا ہو، جو اس کو ماننے والا ہو۔ تو یہاں پروردگار نے لوگوں سے مخاطب ہو کے بات نہیں کہی، صاحب ایمان کو مخاطب کر کے بات کہی کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کے سامنے پست رکھو۔ اب نبی کے سامنے پست رکھنے سے مراد لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ کا مصداق یہ ہو سکتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ طاہرہ سے مراد لی جائے کہ صحابہ کرام کو تعلیم دی گئی ہو کہ حضور آپ کے درمیان موجود ہیں تو ان کے درمیان اپنی آوازوں کو پست رکھو، اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ تو اس کے لیے میرا جواب یہ کہ یہ کتاب تو تا قیامت قائم ہونے کے لیے باقی رہی ہے، تو اس کے تمام احکامات بھی تا قیامت جاری و ساری رہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہر ایمان والا جو قیامت تک اس دنیا میں آئے گا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پروردگار کے حبیب سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنی آواز کو پست رکھے۔ اب اس سے مراد کیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ حاضری کا نصیب ہو، وہاں پر جانا نصیب ہو، ان کے در پر جانا نصیب ہو، ان کے شہر میں آنا نصیب ہو، تو اپنی آواز کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے جذبات کو سب کو قابو میں رکھے کہ یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پر چیخ کر چلا کر اپنی باتوں کو بیان کیا جائے۔ وہ تو آپ کی باتوں کو بخوبی جانتے ہیں پروردگار کی عطا سے۔ نبی اپنے امتیوں کے احوال سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ پروردگار نے یہ کام فرشتوں کے ذمہ لگایا کہ انبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے امتیوں کے اعمال کو پیش کیا جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم ان سے کتنی محبت اور الفت رکھتے ہیں۔ یہ جو چند دن پہلے ہمارے مدینہ المنورہ کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنی آوازوں کو روضہ رسول کے قریب بلند کیا، ادھر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ سرکار کی عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اتنا عظیم ہے کہ انسان جب بھی ان کا نام لے تو گردن جھکا کر، پلکیں بچھا کر، آنسو کی لڑی لگا کر اور دل سے درود الشریف کی صدا اپنی بیان کرے۔ یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں نے اپنے الفاظ کو، اپنے جملوں کو وہاں پر استعمال کیا، یہ باتیں تو ہم اپنے گھروں میں بھی استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، اپنے محلے سے بھی بولتے میں گریز کرتے ہیں، اور وہ تو وہ عظیم مقام کہ جہاں پر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اپنی نگاہیں جھکا کر سرکار کے روزے کے آگے سے درود شریف پڑھتے ہوئے گزر جائیں، گویا کہ انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو سن لیا اور آپ کے سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے آپ کو جواب عطا کر دیا، آپ کی حاضری کو قبول کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کو چاہیے تھا کہ اپنی آوازوں کو پست کرتے، نہ کہ اپنی عبادات کو ضائع کرتے کسی کی بھی محبت کے اندر آ کے۔ محبت تو سب سے زیادہ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہونی چاہیے کہ انہوں نے خود بیان کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام بنی نوع انسان سے زیادہ محبوب نہ رکھ لے۔ یہ تو حضور نے کسوٹی بیان کی ہے، یہ حضور نے ایک پیمانہ بتایا ہے کہ میری محبت اتنی ہونی چاہیے تمہارے گھر میں تاکہ میں بھی بتا سکوں کہ یہ میرا امتی ہے، میرا ماننے والا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قریب اور دور کی باتیں تو ہمارے لیے نا، آپ جہاں سے دل سے انہیں پکاریں گے رب کی عطا سے وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں اور آپ کی حاجت روا کرتے ہیں، یعنی آپ کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال ہے۔ اور پروردگار نے اسی بات کو آگے جا کے بیان کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ جو اپنی آوازوں کو حضور کے آگے پس رکھتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے اور ان کے لیے مغفرت بھی۔ اب یہ بھی بات سمجھنی ہے کہ تقویٰ جو عظیم روشنی اور عبادت ہے اس کے لیے قلب بھی ایسا سالم ہونا چاہیے، ایسا حسین ہونا چاہیے جس کے اندر تقوی کی عبادت کو رکھا جائے۔ جس طریقے سے آپ اپنی گولڈ کی رنگ کو اپنی جیب کے اندر یا اپنے والیٹ کے اندر رکھتے نہیں ہیں، اس کو ایک اچھے سے کیس کے اندر کر کے اور اپنے کبڈ کے اندر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے ایک تقوی جیسی عظیم عبادت ہے پروردگار اپنے نیک بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ اور حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین کی ہی برکت سے تو ہمیں آج ماہ سیام ملا، ماہ رمضان ملا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کا ادب کریں، اس کا لحاظ کریں اور دونوں جہانوں میں پروردگار کی رحمت پالیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں،
دلوں کے گلشن، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ بس ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، بس ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت گا رہے ہیں، نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں۔ اور بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا کر کوئی دیوانہ کہ چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیاز